نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم سے اگر کوئی لڑائی کرے یا گالی گلوچ دے یا تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس کو اس لڑائی کے بدلے میں، گالی گلوچ کے بدلے میں، تکلیف کے بدلے میں فقط ایک ہی جملہ کہو کہ مجھے روزہ ہے۔ اگر رمضان مبارک میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے تو ضروری نہیں کہ آپ کو اس سے بڑی پرچی لکھ کر دیں، آپ اس کو اس سے بڑا جواب دیں، دو ٹوک کہہ دیں کہ بھائی مجھے روزہ ہے۔ تو حضور یہ اور آگے فرمایا کہ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ صرف روزوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور جب ہی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ قیامت کے اس ہولناک اور ہوش ربا منظر کو دیکھیے کہ جب ہر طرف سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب منہ سے باہر نکل پڑی ہوگی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لخت جگر سے، باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا، مجرموں کو پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے گے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا بھائی ہمارے اعضاء بے جان ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن کل بروز قیامت ہماری زبان کو لگام دے دیا جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی، اور جس اعضاء کے ساتھ ہم نے گناہ کیا ہوگا وہی اعضاء کل بروز قیامت گواہی دے گا۔ آئیے قرآن پاک سے سنتے ہیں کہ کلام پاک ہمیں کیا فرماتا ہے، اللہ کا قرآن روشن کتاب ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن کے بارے میں، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کی کیے کی گواہی دیں گے جب کل بروز قیامت۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر نہیں جائے گا جب تک اس سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ زبانی کہاں سے اور رزق کہاں سے کمایا تھا، اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا تھا اور اپنے دین کے ساتھ کتنا مخلص رہا۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، کیوں نہ ہو اس ماہ مقدس میں ہم توبہ کی طرف آئیں، ہم رجوع کی طرف آئیں، ہم اپنے کیے پہ نادم ہو جائیں۔ اور توبہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، جو کیا اس پہ نادم ہونا اور آگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور جو ہو گیا اس کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ پیارے اسلامیو، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے تو صرف اور صرف جائز امور ہی کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجئے، علماء مشائخ کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیدار کیجئے، اللہ کے دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ کی مہنگی مہنگی گلیوں کے دیکھیے۔ اور بے اسلام بھائیو، جب ہماری آنکھیں اٹھیں تو ہماری آنکھیں جب ماں باپ کی زیارت کے لیے اٹھیں، اگر انہی آنکھوں کو ہم پاکیزہ رکھیں گے، پاک اور صاف رکھیں گے، بدنگاہی سے محفوظ رکھیں گے، اگر انہی آنکھوں کو ہم فلمیں ڈرامے سے محفوظ رکھیں گے، کل بروز قیامت یہ آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں پکار کریں گے، مالک و مولا، اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، جو تو نے نعمت اس کو بخشی تھی، اس نے اس کی جو ہے نا عزت رکھی ہے، لاج رکھی ہے، اللہ اس نے ہماری حفاظت کی ہے۔ یہ اعضاء التجا کریں گے رب کی بارگاہ میں، کریم اللہ اس نے ہماری حفاظت کی ہے، مالک تو بھی اس کی حفاظت ہونا تو ایسے چاہیے نا، لیکن ہماری وجہ سے ہمارے اعضاء دنیا کے اوپر بھی تکلیف دے، آخرت میں بھی۔ یہ جسم ہے پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جب چھوٹی سی زبان کی وجہ سے پورا جسم نظام ہو رہا ہے۔ اور روایت حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب صبح فجر ہوتی ہے نا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پورا جسم انسان کی زبان کے آگے جھک جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے زبان، خدا را تو اچھی چلنا، اگر تو اچھی چلے گی تو پورا جسم محفوظ رہے گا، اگر تو اچھی نہیں چلے گی تو تیرے پیچھے پورا جسم جو ہے نا پریشان ہوگا۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب لم یزل زبان نعمت سے محفوظ فرمائے۔
اور اپنے نعمتوں کا شکر گزار بنائے۔ آمین بجائے خاتم